السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ غریب اور کمزوروں کی فضیلت اور برتری۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اللہ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین کرونا وائرس کے عذاب سے، آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنی رحمت سے رب العالمین یہ بیماری جلد از جلد ختم فرما دے۔ وہی اللہ اسے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یقیناً اگر دیکھا جائے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر قیامت سے پہلے قیامت بپا ہے۔ میدان محشر کا ایک ہلکا منظر سامنے نظر آ رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یوم یفر المرء من اخیہ کا کچھ سما ظاہر ہو رہا ہے، اور سارے کے سارے لوگ اس میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روگ سے، اس بیماری سے ہم سب کے حفاظت کرے۔ اس موقع پر چند چیزیں میں آپ حضرات سے بطور مشورہ، بطور اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو اس بات پر ہمارا ایمان اور حد درجہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ بیماری کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو ایک پل کے اندر یہ بیماری دور فرما دے گا، اور اللہ جب تک اسے رکھنا چاہے گا، اس کے ذریعے جس کو مبتلا کرنا چاہے گا کرے گا۔ اس لیے جب ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ بیماری صرف اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، گریہ وزاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہیے، اور قطعاً کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا طریقہ قطعاً اپنانا نہیں چاہیے جس میں شرک ہے، جس میں کفر ہے، کیونکہ کفر اور شرک بیماریاں لاتی ہیں، شیطان لاتے ہیں۔ کفر اور شرک کو اپنا کر کے کوئی بیماری دور نہیں کر سکتا، نہ یہ تعویذ، نہ یہ گنڈا، نہ یہ پلیتا، اور نہ گھروں کو اندھیرا کر لینا۔ اندھیرا کرنے سے تو اور شیطانیت آئے گی، اور موذی جانور آئیں گے۔ چنانچہ اللہ ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے، چنانچہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی سے گریہ وزاری کرنا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے، اللہ کے قریبی ہونا چاہیے، اپنی عبادتوں کو اور بڑھا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما کر کے یہ روگ ختم کر دے، آمین، اور جلد ختم کر دے۔ یقیناً سارے کے سارے انسان بہت ہی پریشان ہیں، بہت ہی پریشان ہیں۔ مولا تو اپنے بندوں کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے، تو ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، چنانچہ پریشانی دور کر دے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو بڑی برتری دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے ہنر سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں ہمیں ہمیشہ اپنے سماج میں موجود غریبوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہنا چاہیے، جتنی طاقت ہو۔ یہ نہ سمجھیں
کہ ہمارے پاس اتنا ہے ختم ہو جائے گا۔ صدقہ کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں اللہ تعالی نے غریبوں کو، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو بڑی برتری عطا کی ہے، بڑی فضیلت عطا کی ہے، بڑا اونچا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا۔ بلکہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ غریبوں اور کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ غریبوں، محتاجوں، پریشان حال لوگوں کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امن میں رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مومن جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اس کی برتری ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن غریبوں کی بھی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی برتری ہے۔ اور یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ آج الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے بہت سارے سماج کے اندر ریلیف فنڈ بانٹے جا رہے ہیں، جو بہت ہی ضروری ہے اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان کے بارے میں ٹپڑیاں کرنے کے بجائے ہمیں ان کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ریلیف بانٹنے والوں کے دلوں میں، ریلیف بانٹنے میں، چندے دینے والوں کے دلوں میں یہ غرور نہ آ جائے، یہ گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم غریبوں سے بہتر ہیں، ہم غریبوں سے افضل ہیں، ہم محتاجوں سے برتر ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا میرے نوجوانوں اور ساتھیوں اور مسلمانوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی نیت میں سچے ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اپنے معاملات میں امانت دار ہوں، خیانت کرنے والے نہ ہوں، اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنی طاقت و سکت ہے وہ سب ہم استعمال کریں۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پریشانیوں میں ہم سماج کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں ریاکاری نہ آ جائے، شہرت نہ آ جائے، ورنہ سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اور کہیں غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے، غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے۔ ایک بہترین حدیث مختصر طور پر میں بتلانا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری کی بھی روایت ہے اور جامع صحیح کی بھی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے اخلاص پر، امانت داری پر، تواضع پر، خاکساری پر، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے کہ ہمارے اندر ریاکاری نہ آنے پائے، ہمارے اندر بددیانتی نہ آنے پائے، ہمارے اندر ناچاکی نہ آنے پائے، ہمارے اندر غرور و گھمنڈ نہ آنے پائے، ہمارے لیے بڑپن کے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا یہ نہ آنے پائے۔ یہ تربیت کی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی جن کا نام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص بڑے اونچے مرتبے کے صحابی، پائے درجے کے صحابی، جو ایمان میں، اخلاص میں، اسلامی جہاد میں ان کا ایک نمایاں نام ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے، ان کی پہلوانی کی وجہ سے، ان کے دریا دلی کی وجہ سے شاید وہ افضل ہیں۔ انہیں یہ احساس ہوا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ اس طرح کا معاملہ آیا
کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ نے انہیں بہادر بنایا ہے، پہلوان بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، جہاں جاتے ہیں معاملہ میدان اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسلامی پرچم کو جدھر بھی رخ کرتے ہیں لہرا دیتے ہیں، اور خوب ماشاءاللہ شجاعت اور بہادری اور جسمانی مضبوطی، رائے کی مضبوطی، اللہ کی دیے ہوئے عقل کی مضبوطی کی بنسبت وہ اپنے ہر میدان میں کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ تو انہیں یہ محسوس ہوا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ اے سعد بن وقاص، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلوان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بڑی خوبیاں پیدا کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کاموں میں عمل کرنے کی توفیق دے رکھا ہے۔ لیکن یہ نہ بھولنا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اے سعد یہ بات یاد رکھو، تمہیں جو بھی مدد ملتی ہے جنگوں کے اندر یا کسی دوسرے معاملے میں، تمہیں جو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ تمہارے کمزور غریب لوگوں کے بدولت تمہیں ملتی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری جو مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کی بارش ہمارے اوپر ہوتی ہے، یہ ہمارے سماج میں موجود کمزوروں کی برکت ہے، یہ غریب لوگوں کی برکت ہے، یہ ضرورت مندوں کی برکت ہے، یہ حاجت مندوں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک غریب انسان، ایک محتاج انسان دعائیں کرتا ہے، اور اس کی دعا کے بدولت اور اللہ تعالیٰ سے اس کی قربت کے بدولت یہ رزق ملتا ہے۔ تو اے ریلیف بانٹنے والے لوگوں، اے اپنے پڑوسیوں کے کام آنے والے لوگوں، کبھی ہمارے اندر غرور نہ آنے پائے، کبھی ہمارے اندر گھمنڈ نہ آنے پائے، کبھی ہمارے اندر ناموری نہ آنے پائے۔ یاد رکھو، ہمیں جو رزق ملتا ہے، ہمیں جو روزی ملتی ہے، ہمیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملتی ہیں، یہ سماج میں موجود محتاجوں کی وجہ سے، ناداروں کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، هل تنصرون الا بضعفائکم، تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کے بدولت کا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ودعوتہم، اور ان کی دعاؤں کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، وَإِخْلَاصِهِمْ، اور معاملات میں جو ان کے اندر اخلاص، سچائی پائی جاتی ہے، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو لوگوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اور رزق چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اور حفاظت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے اور مدد چاہتے ہو، تو غریبوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہو، اور معاملے میں امانت داری ہو، نیت میں اخلاص ہو، اور کبھی ان کو حقیر نہ سمجھنا، ذلیل نہ سمجھنا، پست مت تمنا، اور کبھی ان کو ذلت اور حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھنا، بلکہ سماج کے اندر موجود غریب، محتاج، ضرورت مند ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں، ہمارے رزق میں برکت کا راستہ ہیں، اور ہماری پریشانیوں میں ایک بہترین ذریعہ ہیں، کیونکہ آج غریب جو ہمارے سماج کے اندر ہے، آج ہم مالدار ہیں، الحمدللہ، اللہ اس مالداری کو شریعت کے دائرے میں باقی رکھے، لیکن بات جانے رکھیے کہ جس طرح آج آپ ریلیف غریبوں کو دے رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، بیواؤں کو دے رہے ہیں، اپنے گھروں سے کھانا بنا کر یتیموں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں، مسافرین کو بانٹ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس سنکٹ اور جس پریشانی سے یہ بیچارے دو چار ہیں، آپ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے مالدار بناتا ہے۔
اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر۔ یہ غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی برتری ہے، یہ برتری ہے۔ گویا ہمارے رزق میں برکت کا سبب، ہماری مدد کا سبب، پریشانیوں کے دور کرنے کا سبب یہ غریب لوگ ہیں، یہ محتاج لوگ ہیں، یہ پریشان حال لوگ ہیں جو بیچارے کورونا وائرس کی وجہ سے یا کرفیو کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے آپ دانے دانے کا محتاج ہیں۔ یاد رکھیں آپ ان سعادت مند لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، غریبوں کی مدد کرو، ناداروں کی مدد کرو، تنگ دستوں کے کام آؤ، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دکھاوا، اگر ہماری نیت میں دکھاوا ہے، شہرت طلبی ہے، تو ہم لوگ چرچا تو کر لیں گے، فلاں بابو نے اتنا دیا، فلاں ٹیم نے اتنا بانٹا، نام ہوگا، چوراہوں پر ذکر ہوگا، لیکن اللہ کے قسم اس نیک کام کے باوجود بھی یاد رکھیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیں گے۔ اللہ ریاکاری سے بچائے، کیونکہ ریاکاری، ناموری، شہرت طلبی یہ شرک ہے۔ دوسری چیز، جس طرح ہم اور آپ مل کر کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ آج غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہے تو حج کرنا، فرض عبادتوں کا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نکٹتم اور قریبی ہونے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، غریبوں کی مدد میں بڑے آگے ہیں، اللہ اور آگے کرے، آمین۔ لیکن اللہ آپ غریبوں کا حق ادا کر رہے ہیں، جو بندوں کا حق ہے کرنا چاہیے، اور اگر طاقت رکھتے ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اور نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اللہ کا حق ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، معاملات میں امانت داری اختیار کرو، اخلاص کو اپناؤ۔ لہذا میرے بھائیوں، ان سارے کاموں سے پہلے ضروری فرض عبادتوں کی ادائیگی۔ دوسری چیز، ہمارے اندر تواضع اور خاکساری ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ ہی لوگ مثال دیتے ہیں، پھلدار ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اکڑی نہیں ہوتی ہے، ساگون کے پیڑ کی طرح وہ ایک دم تنی نہیں ہوتی ہے۔ آپ تو باغ لگانے والے لوگوں میں سے ہیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ امرود لگانے والے لوگوں میں سے ہیں، آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ شریفہ لگا ہوا، مختلف بیل کا پیڑ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک تنا ہوتا ہے، وہ تنا کھڑا رہتا ہے، لیکن جب اس پیڑ پر پھل اور پھول آتے ہیں تو ڈالی جھک جاتی ہے، یہاں سے نیچے سے ٹیک۔ اس کو کہتے ہیں خاکساری، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ تواضع اور خاکساری کے ساتھ آپ غریبوں کی مدد کریں، اور اپنے جسمانی حرکتوں میں بھی اور دل میں بھی اللہ کے لیے تواضع اور خاکساری اپنائیں، کیونکہ سن لے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا، اپنے آپ کو پھلدار ڈالی کی طرح سمجھے گا، اپنے آپ کو بچھائے رکھے گا، اسے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ غریبوں کی مدد، پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ، اللہ کے عرفات و بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ، اپنے رزق اور عمر میں برکت حاصل کرنے کا ذریعہ، ساتھ ہی ساتھ تواضع اور خاکساری آپ کو بلندی عطا کریں گے۔ تیسری چیز، گھمنڈ نہ آنے پائے، نہ واٹس ایپ پر، نہ فیس بک پر، نہ اپنی مجلسوں میں، یا اپنے تئیں کہ ہاں میں نے تو یہ کر لیا، گھمنڈ نہ آنے پائے، کیونکہ یہ بات جان رکھیں، گھمنڈ ہی کی وجہ سے ابلیس راندے درگاہ ہوا۔
گھمنڈ ہی کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا، اور ہم لوگ ابلیس کے مخالف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کے اندر کبھی کسی معاملے میں گھمنڈ نہیں آیا، تکبر نہیں۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے کہ اگر لا يدخل الجنت من کان فی قلبی خردل مثقال خردل من الکبر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آدمی قطعاً جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں نوجوانوں رائی کے دانے کے برابر تکبر، گھمنڈ، اکڑپن۔ تکبر صرف اللہ کے لیے جائز، آپ جو دے رہے ہیں یا اللہ کی دی ہوئی رزق دے رہے ہیں، لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، لہذا تکبر نہ آنے پائے، گھمنڈ نہ چال میں، نہ انداز میں، نہ بول میں، نہ اپنے فیملی میں آ کر کے میں نے تو آج یہ دیا، میں نے تو آج یہ کیا۔ تکبر اگر آ گیا تو ساری محنت آپ کی اکارت ہو جائے گی۔ تیسری چیز اس موقع پر، ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی مسلمان کو کمتر، حقیر، ذلیل نہ سمجھے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، یہ مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ دھنیا صاحب ہوں، چاہے وہ شیخ صاحب ہوں، چاہے وہ فقیر صاحب ہوں، ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر، ذلیل، کمتر سمجھنے کی اجازت آپ کے اللہ نے نہیں دیا ہے، آپ کے رسول نے نہیں دیا۔ لہذا حقارت نہ ہو، ذلت نہ ہو، رسوائی نہ ہو، بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ یہ ہم سے افضل ہے، یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ ہے، یہ ہماری محنتوں کو قبول کر رہا ہے، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے گا۔ تیسری بات، جیسا کہ کچھ گروپوں میں مجھے محسوس ہوتا ہے، اتفاق اور اتحاد یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، لہذا اپنی کمیٹیوں کے اندر، اپنی سوسائٹیوں کے اندر، اپنے مشن کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھیں، برداشت کریں، اختلاف نہ ہونے پائے، کمیٹیاں بٹنے نہ پائیں۔ یہ چند روز کے لیے آپ لوگ کام نہیں کر رہے، بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے ابھی دنیا کے اندر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے اندر ان اسباب کو فراہم کرنے کے لیے جن اسباب کو اللہ پسند کر لے گا اور جنت دے گا۔ اتفاق اور اتحاد، اتفاق اور اتحاد، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، مت بھید نہ کرو۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اتفاق و اتحاد۔ اور آخری بات کہ اس موقع پر میں اپنے اس لائیو پروگرام کے ذریعے جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سارے لوگوں کو سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کی جائز طریقے سے ہمت افزائی کیجیے، کیونکہ نوجوان ہماری سماج کا وہ طبقہ ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جب یہ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے اور چند نوجوان اتفاق و اتحاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب کسی مشن کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو دھارا پلٹ جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے، ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی آشا اور امید بھی نہیں تھی۔ لہذا یہ ریلیف فنڈ بانٹنے والے لوگوں سے اور سماج کے لوگوں سے یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی بھائی، جو بھی ہمارا بھائی اس کورونا وائرس کے باعث جو پریشانی آئی ہے، اس میں جو بھی آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس کا سہیوگ کریں، ہم اس کی ہمت افزائی کریں، لیکن ہمت افزائی بھی اس طرح نہ کریں کہ وہ غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جائے۔ اس کو مشورے دیں، کیونکہ نوجوانوں
بہت بڑی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، نوجوانی کا احساس دلایا جائے اور ان سے کام لیا جائے، اور ایک نوجوان ایمان اور اخلاص کے ساتھ سچے ارادے اور سچی نیت سے جب وہ اٹھتا ہے تو یقیناً وہ سیلاب کا دھارا روک دیتا ہے، وہ سیلاب کا دھارا روک سکتا ہے۔ ہم بچے، ہم بوڑھے وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک نوجوان کر سکتا ہے، جو ایک نوجوان کو اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے، اور لوگوں کو تب پہنچنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ کام ہم بوڑھے نہیں کر سکتے۔ لہذا نوجوانوں کی ہمت افزائی ہو، ان کے ساہس کو بڑھایا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو اچھی باتوں کی تلقین کی جائے اور انہی کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ نوجوان ہیں، اور یاد رکھیں کہ مٹی تھوڑی سی نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، بات ختم کروں، کہ آپ جس ملک میں بستے اور رہتے ہیں اس ملک کے ماحول کو بگاڑنے کے لیے بہت سارے لوگ بہت نانا پرکار کی سنگھرش اور محنت کر رہے ہیں، بلکہ ایک خاص قوم کے خلاف سارے لوگوں کو کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کرونا وائرس، آپ جانتے ہیں کہ موقع لوگ تلاش کر رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، اپنے بڑے بوڑھوں کی رہنمائیوں کے مطابق ہم یہ صاف کریں، ہم لوگوں کو بتلائیں، ہم لوگوں کو سمجھائیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، کہ جو جھوٹے لوگ تہمت لگا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے پھیلانے کی وجہ مسلمان قوم ہے، ان کو جواب دے دیں، بولنا نہ پڑے، وہ خود سمجھ جائیں۔ یہ چند باتیں تھیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے، جو کچھ برکت ہمیں دیتا ہے، یہ غریبوں کی بدولت، یہ فقیروں کی بدولت، یہ تنگ دستوں کی بدولت۔ لہذا غریبوں کے ساتھ رہو اور ساری تعلیمات کو لے کر کے غریبوں کی مدد کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر والفقر، اے اللہ میں تیرے ذریعے پناہ مانگتا ہوں کفر سے، اے اللہ میں تیرے ذریعے غربت سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ اور محتاجی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہذا اے قوم کے لوگوں، اے مالدار لوگوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا ہے۔ یقیناً ایک مالدار مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غریب مسلمان سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لہذا دل کھول کر کے ہر طریقے سے، کوئی ضرور نہیں کمیٹی کے ذریعے، کوئی ضرور نہیں کسی ٹیم میں، جس طرح بھی آپ طاقت رکھتے ہیں، جس انداز سے بھی آپ طاقت رکھتے ہیں، غریبوں کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں۔ ایمان، اخلاص، امانت داری، فرض عبادتوں کی کمی، باہمی اتفاق و اتحاد، تواضع اور خاکساری کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم